پریز دا لارڈ۔ کس طریقے کے ساتھ خدا ہماری سنتا ہے اور ہمیں کس انداز کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور میں اپنی دعاؤں، التجاؤں اور مناجاتوں کو رکھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہم اس طریقے کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند سنتا ہے، اور وہ بہترین طریقہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ ہم جانیں گے کہ کس طور پر خداوند دعا کو سنتا ہے۔ لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کے لیے امید ہے۔ آمین۔ یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح نے بیان کر ان تمام دعا کرنے والوں کا جو حوصلہ بڑھایا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت دیر سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے۔ شاید خدا ہماری سننا نہیں چاہتا، شاید ہم اسی طرح ظلم و ستم سہتے رہیں گے، یا شاید ہم اسی حالت کے اندر مسلسل رہیں گے اور ہمیں کوئی بھی شخص نہیں چھڑائے گا، جیسا کہ اس بیوہ عورت کے بارے میں ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان دے کر سب دعا کرنے والوں کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ آمین۔ اس نے ہمارا بھی حوصلہ بڑھایا ہے، جو اس کے قدموں میں آئے ہیں، جو اس کی حضوری میں آئے ہیں، اس ایمان و یقین کے ساتھ ہمارا خدا سنتا ہے۔ ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ ہمارا خدا دیر نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ سن لے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ تو ہمیں کتنی دعا کرنا چاہیے؟ کتنے ٹائم دعا کرنا چاہیے؟ کتنی دیر تک دعا کرتے رہنا چاہیے؟ یسوع مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ لہٰذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دعا کرتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنا یا ماند نہیں پڑ جانا۔ اس کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بے ہوش نہیں ہو جانا، فینٹ نہیں ہو جانا۔ ہمت نہ ہارنا کا مطلب ہے فینٹ نہیں ہو جانا ہے، جیسے گر ہی نہیں جانا ہے۔ کوئی شخص دوڑ میں دوڑ رہا ہے، جب تک کہ وہ جیت نہ جائے، جب تک کہ وہ منزل تک نہ پہنچ جائے، جب تک اس کی جاب کمپلیٹ نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا کرتے رہنا ہے؟ دوڑتے چلے جانا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرتے اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کے اوپر مقدمہ ہو جائے یا کوئی کسی کے اوپر مقدمہ کر دے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ مقدمات کی کیا کی جاتی ہے؟
پیروی کی جاتی ہے، اور اگر پیروی نہ کی جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہار جاتا ہے، وہ لوز کر جاتا ہے۔ دعا بھی اسی انداز کے ساتھ ہے، دعا کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ دعا کرتے رہیں جب تک کہ مل نہ جائے، جب تک کہ حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پیروی کر رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہے اور آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ پیروی کر رہے ہیں۔ اس عورت نے اپنے مقدمے کی پوری پیروی کی ہے، اور عورت کون سی ہے؟ بیوہ ہے، اور اس کے اوپر مقدمہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو مقدمہ کرنے والا ہے، اور الزام اس کے اوپر ہے۔ معلوم نہیں اس کے اوپر کیا الزام ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل کے اندر ایسی بڑی صورتحال تھی کہ جو پاورفل لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بیواؤں کے گھروں کو دبا لیتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری عورت کا گھر بھی دبا لیا گیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر قبضہ جما لیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اور جو ہے چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مشکل کے اندر ڈال دیا گیا ہو، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا، اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھایا گیا، اس کی بیوگی کا جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ وہ فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کی انکریجمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی پیروی سے معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سٹرونگ لیڈی ہے، یہ پاورفل لیڈی ہے، اور وہ اپنی چیز کے لیے اور اپنے جو ہے اپنے جو کہہ لیجیے ایسٹ کے لیے جو کسی طرح سے جو ہے وہ مدعی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لینا چاہتا ہے، یا اسے چھین لینا چاہتا ہے، یا اسے پکڑ لینا چاہتا ہے، یا اسے محروم کر دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ پیروی کی۔ ہاللیلویہ! کیا کیا اس نے؟ پیروی کی ہے۔ وہ بار بار جب ڈیٹ ہوتی تھی وہ جاتی تھی قاضی کے پاس، اور قاضی کی کیا صورتحال ہے؟ بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے؟ وہ خدا سے نہیں ڈرتا، نہ وہ آدمی کی پرواہ کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ رومن ہے یا اسرائیلی ہے۔ اگر مسیح نے یہاں پر بیان کیا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ رومی جو ہے وہ قاضی ہو جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے، اور نہ وہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رشوت خور جو ہے وہ قاضی تھا، جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اسے پیسے سے جو ہے وہ مطلب تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ عورت مجھے کیا کرے گی؟ کوئی پیسہ دے دے گی اور میں کوئی اس کا انصاف کر دوں گا، لیکن اس نے پیروی کی ہے، اس نے پیچھا کیا کہ میں کیا کروں؟ جو ہے اپنے مقدمے کی پیروی کر جو ہے مدعی کو جو جھوٹا ثابت کر دوں کہ وہ جو میری چیز ہے، جو میرا ایسٹ ہے، یا میری زمین ہے، میرا گھر ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اس سے قبضہ کیا ہے، جس کے سبب سے وہ میرے پر مقدمہ کیا ہوا ہے، میں جو ہے اس سے چھڑا لوں گی۔ اور یہ کوشش اور یہ ہمت بھی ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے ہے۔ اگر کوئی جو ہے ہم پر اس طریقے کے ساتھ قابض ہے، یا وہ جو ہے مقدمے کے اندر ڈال دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر آ رہے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ اپنا ہی مقدمہ ہمارے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ چیزیں میری ہے، اور جو ہے یہ سب چیزیں میری ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو کہہ دیا کہ یہ ساری شان و شوکت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرا ہے، میں تجھے دے دوں گا، اور تو کیا کر؟ یا مجھے فقط گر کر سجدہ کر۔ یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو۔ تو چنانچہ یہ ہم جو ہے بعض دفعہ وہ اپنا اختیار جماتا ہے، وہ اپنا جو ہے قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر ناکام ہیں۔ اور اس کا بھی حال یہی ہوا کہ اس عورت نے جو ہے اپنے مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے بار بار گئی، اور جو ہے کچھ عرصہ
जो है बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने ना चाहा कि मैं इसकी ना सुनूं, और वो बाहर से उसे क्या करता था, भगा देता था कि यह आज फारग नहीं है, आज बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आज बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं। उसका मुकदमा इल्तवा का शिकार था, लेकिन कौन सी चीज़ है जो उसने उसे वो खड़े किए रखती थी? हिम्मत। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हिम्मत ना हारना चाहिए। चनाचे वो उसकी हिम्मत बरकरार रही, उसका इरादा बरकरार रहा, जो चाहता है कि मेरी यह चीज़ के ऊपर जो मेरी है उसके वो आज़ाद हो, वो छूट जाए, वो बच जाए, वो हिम्मत नहीं हारते। जो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, यह ऐसे ही रह जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है मुश्किल के अंदर पड़ने की, हम अपनी टेंशन फ्री हों, वो बेहिम्मत लोग होते हैं। ये औरत हमें हिम्मत सिखाती है, ये औरत हमें मुस्तकिल मिजाजी सिखाती है, ये औरत खड़ा होना सिखाती है, ये औरत हमें बहादुर बनना सिखाती है, ये औरत फेस करना हमें सिखाती है, हमें किस तौर पर अपनी चीज़ों के लिए लड़ना है, हमें किस तरीके के साथ अपनी चीज़ों के लिए क्या करना है, सामना करना है, और अपनी चीज़ों को दोबारा से हासिल करना है। और जो इस सोच के साथ कायम और दायम रहती है, उस सोच के साथ वो खड़े रहते हैं, वो लोग बाहिम्मत कहलाते हैं। हालेलुया। वो कौन से लोग कहलाते हैं? बोलिए, हम कैसे लोग हैं? हम किस तरह के लोग हैं? बाहिम्मत या हिम्मत हार जाते हैं, या कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक बेवा औरत कमज़ोर नहीं पड़ी, एक बेवा औरत बेहिम्मत नहीं हुई, वो उसने हौसला नहीं हारा है, बल्कि क्या किया है, जफाकशी के साथ, जवान मर्दी के साथ उसने क्या किया है, सामना किया। और किसका सामना किया? बेइंसाफ काजी का सामना किया। उसने किसका इंसाफ किया? मुद्दई का सामना किया। वो अकेली औरत थी, ना मालूम नहीं कि उसके साथ उसके बच्चे थे या नहीं थे, या कोई उसके साथ कोई अजीज रिश्तेदार उसके साथ जाया करता था कि नहीं जाया करता था। वो अकेली ही वो बेइंसाफ काजी के सामने खड़ी हो जाती थी। मुद्दई वो कितने लोग अपने साथ लेकर आता था ये मालूम नहीं था, लेकिन वो हर बार जब बेइंसाफ काजी उसे वापस लुटा देता होगा, तो सोचिए कि वो किस तौर पर मुद्दई उसके ऊपर हंसता होगा, किस तौर पर उसका मजाक उड़ाता हुआ, ताकि उसका हौसला वो पस्त हो जाए, वो अपनी हिम्मत हार जाए, वो पैरवी से बाज आ जाए, वो सामना ना करे, वो फेस ना करे। लेकिन वो फिर से हर बार उसका हौसला बढ़ जाता, हर बार वो उसका हौसला बढ़ जाता, हर बार उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती, हर बार वो उसके वो और तन खड़ी हो जाती। और मैं ये समझता हूँ जब वो आती होगी, मुझे एकदम से परेशान हो जाता होगा कि वो फिर आ गई है, आज अपना मैं लूज ना कर जाऊं। और एक दिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यीशु मसीह ने कहा है कि बेइंसाफ काजी ने कहा कि अपने जी में कहा, वो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे क्या करती है? बोलिए, मुझे सताती है। क्या करती है? वो सताती है, सताती है। मैं इसका क्या करूंगा? इंसाफ करूं। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। अंदाजा ये कीजिए, ये मुझे क्या करती है? सताती है। ये क्या करेगी? मेरे नाक में दम ना कर दे। ये क्या करती है? मुझे सताती है और मेरे नाक में दम ना कर दे। मैं क्या करूंगा? इसका इंसाफ करूंगा। कौन सी चीज ने इस बात के ऊपर उसे मजबूर कर दिया? पैरवी। कौन सी चीज ने उसे या बेइंसाफ काजी को मजबूर कर दिया? हिम्मत ने। कौन सी चीज ने उसे बेइंसाफ काजी को इंसाफ करने पर मजबूर कर दिया? बार बार आने से। किस चीज ने उसे मजबूर कर दिया? बार बार खड़े हो जाने से, सामना करने से, फेस करने से। लिहाजा दुआ का पैटर्न क्या है? दुआ का तरीकाकार क्या है? बार बार। हालेलुया। कौन सा तरीका है? हौसला हार कर, हिम्मत हार कर,
گر کر یا فینٹ ہو جائیں، نہیں، بلکہ کیا ہے، جب بار بار جمعرات آئے یا بار بار جب آپ خدا کے قدموں میں جمع ہوں، تب ہماری آواز اور اونچی ہو جانی چاہیے، ہاللیلویا، اور زیادہ اونچی، اور ہمت نظر آئے، واو، اور ایمان اور ترقی، ایمان کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ یسوع مسیح نے یہ بات اس سے کہی، خدا نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، میں اس کا کیا کروں گا، انصاف کروں گا، یہ میرے ناک میں دم نہ کر دے، یہ مجھے بیوہ ستاتی ہے، اس بار آ کر مجھے ستاتی ہے، میرا انصاف کر، میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے بار کرنے سے، بار آنے سے، سامنا کرنے سے، یہ سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے، آمین، بار مجبور ہو جاتا ہے، اور ایک بے انصاف قاضی وہ ایسا شخص جو شریر ہے، جو خدا سے ڈرتا نہیں ہے، جو آدمی کی پرواہ نہیں کرتا، انسان کی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، خدا کو وہ کسی کھاتے کے اندر نہیں لیتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے ناک میں دم نہ ہو جائے، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے ستاتی ہے۔ عزیز بھائیو، کرائسٹ نے یہ اسی بات کو فوکس کیا ہے، جو وہ اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، آمین، یہ پیروی کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے، اپنی لائف کے اندر جھانکیے، اپنے ارد گرد وہ غور کیجئے، وہ کون سی چیز ہے جس پر ابلیس نے قبضہ جمایا ہوا ہے، وہ کون سی وہ چیزیں ہیں، وہ کون سے گھر ہیں، وہ کون سی زمینیں ہیں، وہ کون سے ایسٹس ہیں جس کے اوپر اس کا کلیم ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور وہ کلیم کر ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اگر یہ عورت بار جا کر بے انصاف قاضی سے انصاف لے سکتی ہے، تو سوچئے کہ انصاف کرنے والے سے کے پاس جا کر آپ اپنے گھروں کو چھڑا سکتے ہیں، ہاللیلویا، اپنی زندگیوں کو چھڑا سکتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس طریقے کے ساتھ مقدمہ بازی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کو غلام بنا لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی چیزوں کو اپنا یا اس کے اوپر قبضہ کر لے، اور اس لیے اس کے اوپر مقدمہ بازی کی ہوئی ہو، شاید اس سے قرض لیا ہوا ہو، اور اس کے بدلے میں اس کے اوپر قبضہ کرنا، اس کی ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ آج ابلیس نکلا ہوا ہے، اور وہ مدعی بنا ہوا ہے ہمارے خلاف، لیکن اس سے کیا معلوم کہ ایک اور بھی ہے ایڈوکیٹ، روح القدس، جو ہماری کیا کرتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے، ہاللیلویا، جو عدالت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہے وہ یسوع جس نے اس کے لیے جان قربان کی ہے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، اور یسوع بھی اسی عدالت کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے مدعی جان لے کہ اس شخص کے لیے میں نے جان قربان کی ہے، یہ پراپرٹی اس کی ہے، یہ زندگی اس کی ہے، نجات اس کی ہے، شفا اس کی ہے، خوشی اس کی ہے، اطمینان اس کا ہے، اور وہ مدعی وہ اپنی فائل اٹھا کر بھاگ جاتا ہے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کیا سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے کیا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ ابلیس بھی اسی طریقے کے ساتھ وہ جڑتا ہے خدا کے سامنے، دیکھ یہ تیرے بندے نے یہ کر دیا، تیری بندی نے یہ کر دیا ہے، وہ بڑی بڑی فائلیں بنا کر وہاں پر چلا جاتا ہے، اور ہاللیلویا، وہ کیا کرتا ہے، یسوع مسیح وہ صلیب کا منظر دکھاتا ہے اسے، دیکھ میں نے ساری دستاویز صلیب پر جڑ دی ہوئی ہے، یہ پرانے مقدمے لے کر تو آ گیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے میں نے صلیب کے اوپر کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اسے پھاڑ ڈالا ہے، یہ تیرے پرانے طریقے ہیں، یہ اس طریقے کے ساتھ کیس اوپن نہیں ہوگا، میں نے سارے کیس بند کر دیے ہیں، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ عزیز بہنوں بھائیوں،
تو بھی جو ہے وہ اللیگل وے کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے وہ طریقے استعمال کرتا ہے اور وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے اندر جو ہے جسمانی طور پر بھی ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے. میں پھر سے وہ فلانا کیس کھول لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو ہے معصوم لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن ہمت والے، ہاللیلویا، حوصلے والے، جن کے حوصلے بلند ہیں، جن کی ہمتیں جو ہے قائم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سامنا کرتے ہیں اور مدعیوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ڈاؤن کر دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہمارا مدعی کتنا بھی بڑا جو ہے چاتر چلاک ہوشیار کیوں نہیں ہے، لیکن اس سے نہیں معلوم ہمارے پاس دو مددگار ہے، ایک آسمان پر ہے، ایک ہمارے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. اور ہمیں پوری جو ہے وہ ایڈوکیسی دیتا ہے، ہماری پوری وکالت ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. میں آپ کو جو ہے اس بات کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کے لیے خداوند کے حضور میں جھکے ہیں اور جو ہے کسی مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. وہ شاید 1 دن ہو گیا، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 ماہ، 5 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، آپ جو ہے لگاتار جو ہے مسلسل جو ہے ایک ہی دعا کر رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ شاید اب خدا میری نہیں سنے گا، خدا میری نہیں سنے گا، خدا مجھے جو ہے وہ بھول گیا ہے. عزیز بہن بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. خداوند جو ہے 430 سال کے بعد بھی یاد کر لیتا ہے. آمین. یس، خداوند نے جو ہے کیا کیا ہے؟ ان کو یاد کیا اور ان کو ملک مصر سے نکال کر کیا کیا ہے؟ وہ ملک کنعان کی سرزمین میں ان کو پہنچا دیا ہے. دعائیں رکتی نہیں ہیں، دعاؤں کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ بولیے. میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. وہ ان کا کیا کرے گا؟ ہم کن چیزوں سے دکھ پا رہے ہیں؟ ہم کن چیزوں کے انڈر پریشر ہیں؟ ہمیں کون سی چیزوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ کس طریقے سے ابلیس سے یہ ہمیں دبایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے دعا شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے پیروی کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے فیس کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا انصاف کرنے والے کے سامنے آپ نے اپنی پٹیشن جو وہ دائر کی ہے؟ یہ طریقہ کار ہے. پٹیشن دائر کرنا پڑتی ہے یا جج کے سامنے مناجات کرنا شروع کیجیے. جب آپ پٹیشن دائر کریں گے آپ کی سنوائی ہوگی. ہمارا خدا سنوائی میں جو ہے وہ ماہر ہے. وہ اس کے کان ہیں، جس نے کان دیے ہیں کیا وہ نہیں سنے گا؟ وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. وہ بیوہ کے گھرانے کو بساتا ہے، وہ اس کی دادرس کرتا ہے، یہ اس کا کلام وہ فرماتا ہے. ہاللیلویا. چنانچہ عزیز بہن بھائیو، اگر آپ نے اب تک پٹیشن نہیں کی دائر کی ہے اور ہم مسلسل جو ہے وہ دکھ پا رہے ہیں، مسلسل تکلیف پا رہے ہیں، یہ پٹیشن جب تک دائر نہیں کریں گے تب تک یہ سنوائی نہیں ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ہے عدالتوں کے اندر. آپ جب تک جو ہے عدالت کے اندر جا کر جو ہے اپنی اپلیکیشن فارورڈ نہیں کرتے ہیں، اپنی پٹیشن دائر نہیں کریں گے، سنوائی کا جو ہے وہ آپ سنوائی نہیں ہو سکتی. وہ بھول جائیں کہ جو عدالت کیا کرے گا، وہ سنوائی کرے گا. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ کسی مسئلے کا شکار ہے، اگر کسی بڑی یا مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم دب چکے ہیں، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ظلم و ستم کی جو ہے وہ حد ہو چکی ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ پٹیشن دائر کیجئے. ہاللیلویا. سب سے پہلے جو ہے آپ کو پٹیشن کرنا ہوگی، آپ کو مناجات کرنا ہوگی. جب آپ پٹیشن دائر کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو پیروی کرنا شروع کریں اور آپ کی جو ہے کیا کی جائے گی؟ سنوائی ہونا شروع ہوگی. آخر کار انصاف ہوگا. آمین. یہ طریقہ کار ہے. ہم نے جو ہے ہم دور بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں خداوند جو ہے وہ میری دعا سن لے، جو ہے میں مر گیا، میں رڑ گیا اور میں جو
جب بیمار پڑ گیا، میں مشکل میں پڑ گیا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ کیا کریں گے؟ آئیے اپنا مشکل لے کر، اپنی تکلیف لے کر، اپنی مصیبت لے کر، اپنا ساری جو ہے پرابلم لے کر، اپنا مسئلہ لے کر، اپنا کیس بنا کر، پورا کیس بنا کر، جب وہ کیا کرے، وہ جو ہے جج کے پاس جائیں۔ اے خداوند، تو دنیا کا جج ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی کیا ہے؟ بنیادیں ہیں۔ میں جو ہے اس کیس کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، میں اس پرابلم کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، اس کو دیکھ لے۔ اے خداوند، یاد رکھیے جو رات اور دن جو ہے اس کی عدالت جو ہے وہ کھلی رہتی ہے۔ وہ اس کی عدالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت میں وہ بند ہو جائیں، یا جو ہے وہ 8 سے 3 بجے تک جو ہے اس کی عدالت نہیں رہتی۔ ہمارے خداوند کی عدالت 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس لیے بائبل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا وہ اپنے جو ہے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے جو ہے فریاد کرتے ہیں۔ اس کی عدالت 24 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، کیا کریں؟ پٹیشن دائر کریں اور اپنے خداوند کے حضور میں دعا اور مناجات کرنا شروع کریں۔ ہیلیلویا! اور اس کا وہ انصاف کرے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ جو ہے بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے، غور سے سنیے، بڑی بات یہ ہے کہ جب خدا ہمارے زمین پر دوبارہ واپس آئے گا، ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اس دنیا کی چیزیں مل جائیں، جو ہے وہ اپنی شفا چاہتے ہیں، وہ اپنی برکت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ ہم جو ہے عارضی ایمان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم دعا کی اور اس کے جواب کو چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں مل گیا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے کچھ زبردست کی طرف موو کریں، ہم جو ہے ایسی چیز کو حاصل کریں جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو نہ ہلنے والی ہے۔ آمین! جو نہ ہلنے والی ہے۔ تو کیا ہے؟ خداوند جب یسوع مسیح آئے گا تو کیا لکھا ہے؟ تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے خداوند کے حضور میں آتے ہیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ اور 3 دفعہ اور 4 دفعہ، اور آخر کار ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے، ہمیں کچھ خدا سے نہیں ملا ہے، ہمیں کچھ خادموں سے نہیں ملا ہے، ہمیں کچھ جو ہے وہ خدا کے جو ہے میں دنیا کی چیزوں کے اوپر راضی رہوں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ فیت نہیں ہے، یا جو ہے میں چیزوں کو صرف جو ہے یہ جو مجھے زمین پر جو ہے اچھا سب نظر آئے، یہ میرے لیے اہم ہے۔ اہم خدا ہے، اہم ایمان ہے، اور وہ ایمان جو خدا پر ہے، وہ ایمان جو ہمیشہ کی زندگی والا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب آنا ہے تو اس نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کیا ابن آدم آئے گا تو ایمان پائے گا؟ عزیز بہن بھائیوں، ہماری ہمت برقرار رہنا چاہیے، ہمارے حوصلے جو ہے قائم رہنے چاہیے، اور ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا رہنا چاہیے۔ آمین۔ کرائسٹ نے کہا میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ہمارا خدا ہماری زندگی میں ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ایمان جو اسے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جائے۔ ایسا ایمان بہت سارے لوگ رکھتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو ہے چیزیں مل جائیں، شفا مل جائے،
جو ہے دنیا کی جو ہے وہ آسائش اور آئش میں جو ہے اس کے اوپر بڑی جلدی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کے والا ایمان خداوند ہماری زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر بڑی ہمت دکھائی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے اوپر جو ہے ہمت والا ایمان نظر نہیں آتا ہے۔ آئیے ہمیں ہر طرح سے اپنے ایمان میں سٹرونگ ہونا ہے۔ سو گویا جو آخری بات کروں گا، ایمان آپ کو ہمت کے اندر رکھتا ہے۔ ایمان ہمیں دعا کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ جب زندگیوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، نہ تو دعا رہتی ہے نہ ہمت رہتی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح جب آئے گا تو دیکھے گا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہمت بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی۔ آپ یہ جو ہے بات یہ ہے، آپ کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آمین۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کی ہمت بھی ہوگی اور آپ دعا کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر جو ایمان نہیں رکھتا، نہ وہ دعا کرے گا اور نہ ہی وہ پیروی کرے گا اور نہ ہی وہ ہمت رکھے گا۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ دعا بھی کرے گا اور ہمت بھی رکھے گا۔ آئیے بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور دعا کرنا شروع کریں۔